السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں جان ستم کر پارٹ 15 بائی فروا خالد۔ میں نے تمہارا ایک کام کر دیا ہے، بلیک سٹارز کی ایک گینگ لیڈر کو ختم کر دیا ہے، مگر مجھے اس کے لیے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ اس لڑکی سے میری ذاتی دشمنی تھی، وہی پوری کی ہے میں نے۔ اس نے مجھ سے میری محبت کو چھین لیا۔ حمدان صدیقی کو پانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا میں نے، اور وہ ایک بار میں ہی میرے حمدان کو مجھ سے چھین گئی۔ مجھے لگا تھا ہمدردی میں ہی صحیح، مگر حمدان صدیقی مجھ سے شادی تو کرے گا۔ مگر حمدان نے کیا کہا مجھ سے کہ وہ اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے؟ اس لڑکی کی اصلیت جاننے کے بعد بھی وہ اسی سے محبت کرتا ہے۔ کیسی محبت تھی ان لوگوں کی! حمدان جانتا تھا کہ مہروسہ اسے دھوکہ دے رہی ہے، پھر بھی اسے اپنے پاس رکھا۔ مہروسہ جانتی تھی حمدان اسے مارنے والا ہے، پھر بھی وہ اس کے ساتھ ہی چپکی رہی۔ تو دیکھو، میں نے ان کا کام تمام کر دیا۔ حمدان کے سامنے مہروسہ کی اصلیت لائی اور مہروسہ کو اپنے ہاتھوں سے مار کر سارا الزام حمدان پر ڈال دیا۔ اب حمدان بھی خود کو اس کی موت کا ذمہ دار سمجھے گا اور بلیک سٹارز بھی اسے نہیں چھوڑیں گے۔ میں اپنے حمدان کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتی، کیا کروں؟ مگر اسے تنہا روتے دیکھنا کسی اور لڑکی کی باہوں میں دیکھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اس میں غلطی بھی تو حمدان کی اپنی ہے نا۔ میں نے کتنا یقین دلانا چاہا اسے کہ مہروسہ غلط لڑکی ہے، اسے چھوڑ دو، مجھے اپنا لو، میں بہت محبت کرتی ہوں تم سے۔ مگر وہ میری نہیں مانا۔ اب اس سے اس کی بیوی کو چھیننے کے سوا میرے پاس بھلا اور کوئی راستہ بچتا جو نہیں تھا۔ مریم فون کان سے لگاتے بولتی، دوسری جانب موجود شخص کی خوشی میں اضافہ کر گئی تھی۔ میں تب مانوں گا تمہیں جب پریسا آفندی کو میرے حوالے کرو گی تم۔ ان کا ایک گینگ لیڈر تو خود ہی سر کے بل چلتا ہوا آئے گا۔ مریم کی بات سن کر فیصل بخشی کو اپنا اہم ترین کام یاد آیا تھا۔ پریسا آفندی کا حسن اسے پاگل کر چکا تھا۔ پریسا پر حملہ کروا کر اغوا کروانے والا بھی وہی تھا، مگر اس کی کوشش ہر بار شاہویز سکندر نے ناکام بنائی تھی۔ فکر نہ کریں، ادھر بھی چنگاری لگا چکی ہوں میں، بس آگ بھڑکنے کی دیر ہے، پھر پریسا آفندی بھی آپ کے قبضے میں ہوگی۔ بس آپ میری مطلوبہ رقم میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا مت بھولیے گا۔ میں جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں کیونکہ وہ حمدان صدیقی مجھے نہیں چھوڑے گا۔ مریم فیصل بخشی کو یاد دہانی کرواتی آخر میں حمدان کا خوف ظاہر کر گئی تھی۔ پریسا گولی کی آواز پر سہم گئی تھی۔ اس نے شاہویز کو اپنے ارد گرد تلاشنا چاہا تھا، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ سب لوگ نہ جانے کس جانب بھاگ رہے تھے۔ پریسا میم، آپ چلیں میرے ساتھ، ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکلنا ہے۔ جنید اپنی لال بھیگتی آنکھیں رگڑتا اس کے پاس آیا تھا۔ کیوں؟ میں تمہارے ساتھ کیوں جاؤں؟ شاہویز کو بلاؤ، میں اس کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ اس کے ساتھ آئی تھی، اب جاؤں گی بھی اسی کے ساتھ۔ پریسا کی متلاشی نگاہیں بس شاہویز کو ہی تلاش کر رہی تھی، جو اتنے لوگوں میں اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میم سر اس وقت نہیں آ سکتے، آپ پلیز چلیں میرے ساتھ، یہاں آپ کے لیے خطرہ ہے، جنید ملتجی لہجے میں بولا تھا۔ پریسا کی مزاحمت کرتے ہاتھ وہیں لڑک گئے تھے۔ جنید اپنی آنکھوں کو رگڑتا پریسا کو تلاش کرتا رہا، مگر وہ اسے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ حازم اور شاہویز ہر شے فراموش کیے مہروسہ کی جان بچانے کی خاطر اسے لیے سیدھا اپنے ہاسٹل پہنچے تھے، جو بلیک ہاؤس میں ان کے اپنے لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ وہاں کے ڈاکٹرز خود اپنی گینگ لیڈر کی حالت دیکھ صدمے کی کیفیت میں تھے۔ شاہویز اور حازم کی حالت بہت خراب تھی۔ آئی سی یو کے دروازے کے باہر کھڑے وہ خوف کے مارے اپنی پلکیں تک جھپک نہیں رہے تھے کہ کہیں ان کی مہرو انہیں چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ مہروسہ کو 3 گولیاں لگی تھی، اس کا خون کافی بہہ گیا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق اس کے بچنے کے چانسز بہت کم تھے، کیونکہ وہ خود بھی جیسے جینے کی امنگ چھوڑ چکی تھی۔ مہرو کو کچھ نہیں ہونا چاہیے میر، ورنہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، آگ لگا دوں گا ہر شے کو۔ مہرو کو اس اذیت کی موت مرنے سے اس لیے نہیں بچایا تھا کیونکہ وہ اس طرح اتنی اذیت اور درد اپنے دل میں لیے ہمیں چھوڑ جائے۔ شاہویز کوئی لال انگارہ آنکھیں خون ٹپکانے کو تیار تھی جب اسی لمحے جنید بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس کے چہرے کی اڑی رنگت حازم اور شاہویز کو مزید پریشان کر گئی تھی۔ شاہ سر، وہ پریسا میم کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ وہ سامنے کھڑی تھی، مگر اچانک جنید شاہویز کو اپنے قریب آتا دیکھ خوف سے کانپتا اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پایا تھا۔ تم سب کہاں مرے ہوئے تھے؟ کہاں گئی وہ پری؟ شاہویز نے اپنی پاکٹ سے گن نکال لی تھی۔ وہ اس وقت اپنے آپس میں نہیں تھا۔ شاہ، حازم نے جلدی سے اس کے قریب آتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، مگر شاہویز حازم کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹکتا بلیک بیسٹ بنا راستے میں آئی ہر شے کو ٹھوکروں سے اڑاتا وہاں سے نکل گیا تھا۔
گاڑی کے قریب پہنچتے اس کی نظر گیٹ سے اندر داخل ہوتی قاسم کی گاڑی پر پڑی تھی۔ شاہویز نے وہیں کھڑے قاسم کی کن پٹی پر نشانہ باندھتے اسے اگلی سانس لینے کا موقع بھی نہیں دیا تھا۔ قاسم کی گاڑی بے قابو ہوتی دائیں جانب بنے درخت سے جا ٹکرائی تھی۔ جنید گھبرا کر وہاں آیا تھا۔ شاہویز ایک قہرآلود نگاہ جنید پر ڈالتا بنا گارڈز کو لیے اکیلا ہی نکل گیا تھا۔ شاہویز کے دل و دماغ میں اس وقت آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ پریسا کو جس نے بھی اغوا کیا تھا وہ اب اس کے ہاتھوں بچنے والا نہیں تھا۔ شاہویز تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتا آفندی مینشن پہنچا تھا، جہاں موجود اس کے گارڈز اسے دیکھ فوراً الرٹ ہو گئے تھے۔ شاہویز کو اندر آتے دیکھ آفندی مینشن کے ہر فرد کا چہرہ زرد ہو چکا تھا، کیونکہ شاہویز کی خون ٹپکاتی بے حد لال آنکھیں انہیں شدید خوفزدہ کر گئی تھیں۔ میری بیوی کہاں ہے؟ شاہویز شہباز آفندی کو گریبان سے پکڑتا ایک زوردار تماچا رسید کر گیا تھا۔ شوکت آفندی اور باقی سب نے آگے آنا چاہا تھا، جب شاہویز نے بنا دیکھے ان کی جانب فائرنگ کرتے انہیں وہیں ساکت کر دیا تھا۔ میری بیوی کہاں ہے؟ بتا رہے ہو یا یہ ساری گولیاں تمہاری کھوپڑی میں اتار دوں؟ شاہویز اتنی زور سے دہاڑا تھا کہ ان سب کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ خبردار شاہویز سکندر، تم میری فیملی کے کسی بھی فرد کو کچھ نہیں کہو گے، ورنہ جو میں کروں گی وہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ پریسا کی آواز شاہویز کے کانوں سے ٹکراتی اسے پل بھر کے لیے ساکت کر گئی تھی۔ وہ شہباز آفندی کو دور ڈھکیلتا پریسا کی آواز کی سمت چل پلٹا تھا۔ جو سیڑھیوں پر صحیح سلامت کھڑی آنکھوں میں دنیا جہاں کی نفرت لیے اسے زخمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ دوسری جانب شاہویز کو اس کی نفرت کے رنگ تو دکھائی ہی نہیں دے پائے تھے۔ وہ تو بس اس بات پر اپنے رب کا شکر بجا لایا تھا کہ اس کی پریسا بالکل ٹھیک ہے۔ میرے قریب مت آنا شاہویز سکندر، ورنہ میرے گھر والے تمہیں ختم کر دیں گے۔ شاہویز کو اپنے قریب آتا دیکھ پریسا چلائی تھی۔ شاہویز نے مڑ کر اپنے پیچھے دیکھا تھا، جہاں شہباز آفندی، سفیان آفندی سمیت باقی سب بھی اس پر بندوقیں تانے کھڑے تھے۔ یہ سب کیا ڈرامہ ہے؟ شاہویز چاہتا تو ابھی ایک پل میں ان سب لوگوں کو یہیں مار گراتا اور پریسا کو کھینچ کر یہاں سے لے جاتا، مگر وہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ آخر کو اس کی بیوی نے اس کے خلاف اتنی بڑی سازش کس خوشی میں کی تھی۔ ڈرامہ نہیں، حقیقت ہے، وہ حقیقت جو مجھ سے چھپا کر تم نے اب تک مجھے بے وقوف بنایا ہے، اور میں بنتی بھی رہی۔ تم نے نہایت ہی ہوشیاری سے میرے گرد اپنی محبت کا جال پھینکا، میرے گھر والوں کو پھنسانے کے لیے اور ساری دولت اپنے نام کرنے کے لیے ان جائیداد کے پیپرز پر زبردستی سائن لیے میرے، اور میں بے وقوف بنی تم جیسے قاتل اور وحشی درندے کی ایک ایک بات سنتی رہی۔ اپنے گھر والوں تک پہ یقین نہیں کیا میں نے، جنہوں نے بچپن سے لے کر اب تک مجھے ایک خراش تک نہیں آنے دی۔ تم نے مجھے ان لوگوں کے خلاف استعمال کیا۔ تمہارے پاس رشتے نہیں ہیں، دوسروں کے رشتے تو مت چھینو۔ شکر ہے بابا مجھے آج یہاں لے آئے، ورنہ میں یہ کبھی جان ہی نہ پاتی کہ اس دن مجھے سچائی بتانے کی وجہ سے تم نے میری ماما کو کڈنیپ کروا لیا۔ کہاں ہے میری ماما؟ انہیں ابھی اور اسی وقت آزاد کرو، ورنہ اب کی بار میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ختم کر دوں گی۔ بھیگتی آنکھوں سے بولتی وہ شاہویز کے سر پر پستل تان گئی تھی۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، مگر آنکھوں کی نفرت ہنوز قائم تھی۔ شاہویز نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا اور اس کی جانب پیش قدمی کر دی تھی۔ ہاں، میں نے تمہیں استعمال کیا، میں تمہیں ان سب سے چھین کر اپنے پاس قید کرنے کا ارادہ بھی رکھتا تھا۔ یہ ساری دولت جائیداد بھی ہڑپ کرنا چاہتا ہوں، ایک پھوٹی کوڑی بھی ان کے پاس نہیں چھوڑنا چاہتا۔ تمہارے قریب میں جب بھی آیا ہوں سوچی سمجھی سازش کے تحت ہی آیا ہوں، مگر میں نے جو کیا سرِ عام کیا ہے، کبھی یوں پیٹھ پیچھے دھوکہ نہیں دیا تمہیں، کیونکہ مجھے سخت نفرت ہے دھوکے سے اور دھوکہ دینے والوں سے۔ تم نے مجھے دھوکہ دے کر خود کو میری نگاہوں میں گرا دیا ہے، جس کے لیے میں کبھی معاف نہیں کروں گا تمہیں، لیکن میری یہ بات ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھنا، تمہیں اس سب کے باوجود رہنا تو میرے ساتھ ہی ہوگا۔ شاہویز بنا خود پر تنے ہتھیاروں کی پرواہ کیے دھیرے دھیرے اپنے قدم پریسا کی جانب بڑھا رہا تھا، جبکہ اس کو قریب آتا دیکھ پریسا کا ہاتھ لرز اٹھا تھا اور پستل چھوٹ کر زمین بوس ہو گئی تھی۔ شاہویز کی آنکھوں میں اترتا خون دیکھ وہ اپنی جگہ سہم کر رہ گئی تھی۔ اسے تو یہی لگا تھا کہ شاہویز سب کے سامنے اسے صفائی دے کر سب کے سامنے ثابت کر دے گا کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، مگر شاہویز کا یہ انداز اسے ہلا کر رکھ گیا تھا۔ پریسا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ گھر والوں کی جانب سے سچائی سننے کے بعد بھی اسے کہیں نہ کہیں لگ رہا تھا کہ اس کا شاہویز اتنا سنگ دل اور بے حس نہیں ہو سکتا، وہ اسے یوز نہیں کر سکتا۔ غصے میں آ کر وہ یہاں آ تو گئی تھی، لیکن اسے اس بات کا خیال نہیں رہا تھا کہ اس کی اس حرکت پر شاہویز کا رد عمل کتنا شدید ہو سکتا ہے۔ پریسا کو ہاتھ مت لگانا شاہویز سکندر، یہ ساری گولیاں تمہارے وجود میں اتار دوں گا۔ شاہویز پریسا سے
2 सीढ़ियों के फासले पर था जब सुफियान गन उठाए आगे आया था। शाहवेज ने पलटकर उसकी जानिब देखा था, जबकि परिसा शाहवेज की गुस्से से फूली नसें देखकर नफी में गर्दन हिलाती सुफियान को पीछे हट जाने का इशारा कर गई थी। तो तुम मुझे बताओगे कि शाहवेज सिकंदर को क्या करना चाहिए और क्या नहीं? शाहवेज ने ट्रिगर दबाते सुफियान का किस्सा ही खत्म करना चाहा था, तब उसका इरादा भापते परिसा जल्दी से उसके करीब आते उसकी गन के सामने आ खड़ी हुई थी। नहीं, तुम इनमें से किसी को कुछ नहीं करोगे। मैंने यहाँ बुलाकर तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हें सज़ा देनी है तो मुझे दो। परिसा उसके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती शाहवेज के दिल में लगी आग को मजीद हवा दे गई थी। जिस लड़की की खातिर वो आहिस्ता आहिस्ता खुद को बदल रहा था, वो उससे अब तक समझ ही नहीं पाई थी। शाहवेज को ज़बान से इजहार करना नहीं आता था, लेकिन अब तक हर मुलाकात में उसका हर अमल परिसा के सामने उसकी मोहब्बत का चीख चीख कर गवाह रहा था। मगर इस लड़की को दुनिया के हर इंसान के साथ हमदर्दी थी सिवाय उसके। वो सुफियान को आज जान से मार देने का इरादा रखता था, मगर यहाँ भी परिसा ने दरमियान में आते उसे बचा लिया था। शाहवेज परिसा की कलाई थाम कर उसे अपनी जानिब खींचता उसके बाजू को सख्ती से उसकी कमर पर बांध गया था। परिसा को सबके सामने उससे इस जारहाना हरकत की तौका नहीं थी। वो सीधी उसके चौड़े सीने से जा टकराई थी। दूसरी तरफ, भाई, आपने मेहरू के साथ ठीक नहीं किया। मैं आपसे अब कभी बात नहीं करूँगी। आपने मेरी बहुत अच्छी और प्यारी दोस्त को छीना है मुझसे। वो बहुत अच्छी थी भाई, और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करती थी। आपने उसकी ज़िंदगी तो उससे छीनी ही है। आपने अपना भी बहुत नुकसान किया है। अब आप अपनी सारी ज़िंदगी भी लगा देना, तब भी उस जैसी मोहब्बत नहीं ढूंढ पाएंगे। हमदान टूटा बिखरा सा घर पहुंचा था, जहां सामने ही फरहा रोती बिलखती खड़ी उसके ज़मीर को मजीद कचोटी लगा गई थी। अपने सामने किसी को एक लफ्ज़ तक ना बोलने देने वाला एसपी हमदान सिद्दीकी इस वक्त गुमसुम सा खड़ा बस उसे ही देखे गया था। उसने एक निगाह ड्राइंग रूम पर डाली थी, जहाँ चारों जानिब सौगवारियत सी छाई हुई थी। नसीम बेगम को जब से महरूसा के बारे में पता चला था, वो उस वक्त से बेहोश थी। उन्होंने महरूसा को अपनी सगी बेटियों से ज़्यादा चाहा था। हमदान समेत उस सब तक महरूसा के मरने की खबर ही पहुंचाई गई थी, जिस खबर ने सिद्दीकी विला के हर फर्द की रूह फना कर दी थी। महरूसा कुछ ही वक्त में उन सब के दिलों में अपनी बहुत गहरी जगह बना चुकी थी। बस एक उसी संग दिल का दिल नहीं जीत पाई थी, जिसकी खातिर उसने इतना वक्त तकलीफ़ काटी थी। उसकी कटीली बातें और नफ़रत भरे नश्तर बर्दाश्त किए थे, जिससे महरूसा की रूह लहू लहान हो चुकी थी। मगर वो जाते जाते भी अपनी ज़बान पर एक शिकवा तक नहीं लाई थी हमदान के लिए। यही थी उस दीवानी लड़की की हमदान सिद्दीकी के लिए मोहब्बत, जो महरूसा कंवल के सिवा कोई नहीं कर सकता था। हमेशा उसके करीब होते उसके वजूद को नज़रअंदाज करने वाला इस वक्त घर के हर कोने में उसे ही तलाश कर रहा था। वो उसे हर जगह दिखाई दे रही थी, कहीं उसे शर्माती, कहीं घबराती, और कहीं उसके कहर बरसाते गुस्से से खौफ खाते हुए। हमदान सिद्दीकी को अपना दिमाग माऊफ होता महसूस होने लगा। उसका दिल अजियत और तकलीफ़ से चूर चूर था। कोई इस वक्त उसके दिल से पूछता कि वो कितने दर्द में था। आप जानते हैं हमदान भाई, वो कितने प्यारे दिल की लड़की थी। आप और सारी दुनिया वाले उसे एक गैंगस्टर और दुनिया की बुरी तरीन इंसान समझते थे ना, मगर मैं आपको बताऊं, उसके जैसी प्यारी और नेक नीयत वाली लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। वो लोगों की जानें लेती थी, मगर सिर्फ उनकी जो जालिम और जाबिर थे। वो लोगों का खात्मा करती थी। जिन ऊंची शान वालों पर हाथ डालने की इजाज़त आपका महकमा नहीं देता आपको। उसने न जाने कितनी लड़कियों की इज्जतें और ज़िंदगियां बचाई हैं। उसने आपसे झूठ बोला क्योंकि जानती थी आप उससे इतनी नफ़रत करते हैं कि उसका नाम सुनते ही उसे अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर देंगे। उसने मुझे कहा था कि मैं जानती हूँ बहुत जल्द मेरी ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म होने वाला है, मगर मैं जाते जाते सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हमदान की बीवी बनकर रुखसत होऊं। लेकिन मुझे इल्म है हमदान मुझे तलाक दे देंगे। वो मुझ जैसी लड़की को अपनी बीवी की सूरत कभी कबूल नहीं करेंगे। मैं इतनी बुरी और नापाक हूँ उनकी नज़र में, मगर मैं कसम खा कर कहती हूँ, मैंने इतने साल शाह सर और मीर सर के साथ गुजारे हैं, मगर हमेशा उन्होंने मुझे सगी बहनों से बढ़कर चाहा है। मेरे सर के एक बाल तक पर हमदान के सिवा किसी मर्द की निगाह नहीं पड़ी। मैं कभी किसी मर्द को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहती थी, मगर हमदान को देख मुझ जैसी एहसास से यारी और बेरंग ज़िंदगी गुजारने वाली बदल गई। मैं हमेशा से जानती थी जो काम मैं कर रही हूँ बहुत जल्द मौत की भीड़ चढ़ जाऊँगी। पहले कभी मरने से डर नहीं लगा, मगर जब से हमदान मेरी ज़िंदगी में शामिल हुए हैं मुझे मौत से डर लगने लगा है। मैं अब इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ। हमदान का हाथ थाम कर उसके सीने से लगकर अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ।
لیکن میں جانتی ہوں بہت بدقسمت ہوں میں، آج تک دل کی کوئی بھی مراد کبھی بر نہیں آئی، اور یہ تو پھر اس سے بھی بہت بڑا مانگ رہی ہوں میں، یہ کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ اجالا کی چھوٹی بہن ہمنا بات ختم کرتے ہچکیوں سے روتی تھی، جبکہ ہمدان کو لگا تھا جیسے اس کی روح کو نہایت ہی بے دردی سے چیر دیا گیا ہو اور دل میں نکیلا خنجر پیوست کر دیا گیا ہو۔ جس کی اذیت ناک تکلیف سے بلبلا اٹھنے کے بعد بھی وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ ہمدان وہاں مزید ایک سیکنڈ بھی نہیں رک پایا تھا۔ اپنے روم میں داخل ہوتے اس نے روم کا دروازہ اتنی زور سے بند کیا تھا کہ گھر کی در و دیوار لرز اٹھے تھے۔ تم مجھے یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتی، نہیں، تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا، تم سے بھی زیادہ حق میرا ہے، پھر تم اپنی مرضی سے خود کو مجھ سے دور کیسے لے جا سکتی ہو؟ میں جانتا ہوں تم سمیت ہر انسان یہی سمجھ رہا ہے کہ میں نے تمہاری جان لی ہے، میں کسی کو وضاحت نہیں دوں گا، صرف تمہیں ہی دوں گا، پلیز ایک بار میرے سامنے آ جاؤ، واپس آ جاؤ، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ کتنی محبت ہے مجھے تم سے، نفرت کرتا تھا تم سے، مگر تم نے کیسے میری نفرت کو اپنی محبت میں بدلا، میں سمجھ ہی نہیں پایا، مجھے اپنا اسیر بنا کر مجھ سے دور کیسے جا سکتی ہو تم تو دیوانی تھی نا میری ذرا سی تکلیف پر ساری ساری رات جاگ کر گزار دیتی تھی، پھر اب کیوں نہیں آ رہی میرے پاس؟ دیکھ نہیں رہی میں کتنی اذیت میں ہوں؟ ہمدان نے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر مکہ جڑتے ہاتھ کو پوری طرح سے لہو لہان کر دیا تھا، چھناکے کی آواز کے ساتھ وہ شیشہ کئی ٹکڑوں میں بٹا تھا۔ اس کے بعد بھی وہ رکا نہیں تھا، ایک کے بعد دوسری شے کو اٹھا کر پھینکتے وہ خود کو بری طرح سے زخمی کر رہا تھا، مگر اسے ہوش نہیں تھا۔ ہذیانی انداز میں مہروزہ کو پکارتا آج پہلی بار ہمدان صدیقی اتنی قابل رحم حالت میں لگا تھا۔ وہ خود کو بیرونی چوٹیں پہنچا کر اپنے اندر کی اذیت کم کرنا چاہتا تھا، لیکن دل کی تکلیف تو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اسے اپنا وہ ایک ایک ستم یاد آیا تھا جو سنگ دلی اور ظلم کی انتہا کرتے اس نے اپنی محبت میں دیوانی اس معصوم لڑکی پر ڈھائے تھے۔ کیوں کیا میں نے وہ سب؟ ایک بار اس کی زبانی کیوں نہیں پوچھی اس کی اصل حقیقت؟ کیونکہ اسے اذیتوں کی مار مارتا رہا۔ ہمدان نے پوری قوت سے اپنا دوسرا ہاتھ کانچ کے ٹیبل پر مارتے اسے بھی بری طرح زخمی کر دیا تھا۔ کانچ کے کئی ٹکڑے ہمدان کے ہاتھ میں چبھ گئے تھے، مگر اسے پرواہ ہی کہاں تھی، وہ تو بس اس وقت صرف اور صرف مہروزہ کو اپنے سامنے چاہتا تھا۔ میں نے بہت غلط کیا تھا نا تمہارے ساتھ، مجھ سے خود کو چھین کر اسی کی سزا دی ہے نا تم نے مجھے، میں نہیں برداشت کر سکتا یہ دردناک سزا، جی نہیں پاؤں گا میں تمہارے بغیر، پلیز واپس لوٹ آؤ پلیز، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، مجھے اپنا عادی بنا کر تم یوں منہ موڑ کر نہیں جا سکتی مجھ سے۔ مہروزہ کنول، تم اپنے ایس پی کی رگ رگ میں خون بن کر دوڑنے لگی ہو، میرے دل کی دھڑکن بن کر دھڑکنے لگی ہو، تو تم اتنی آسانی سے مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہو؟ ہمدان بیڈ پر سر کے بل چت گرتا چھت کو گھورتے ہوئے بولا تھا، جب اس کی نظر تکیے کے قریب پڑے مہروزہ کے بلیک کلر کے دوپٹے پر پڑی تھی جس کے کناروں پر سیاہ نگوں کی کناری بنائی گئی تھی۔ ہمدان والہانہ چاہت سے اس دوپٹے کو اپنے چہرے پر رکھتا، اس کی خوشبو اپنی سانسوں میں اترتی محسوس کرنے لگا تھا۔ تم کہتی تھی میں بہت ضدی ہوں، اب میری یہی ضد تمہیں میرے پاس لائے گی، تمہیں واپس اپنے ایس پی کے پاس لوٹنا ہی ہوگا۔ ہمدان اس کے دوپٹے پر لب رکھتا اسے سینے سے لگا گیا تھا، اور اگر مہروزہ اپنے ایس پی کی اپنے لیے دیوانگی دیکھ لیتی تو شاید اپنے حواس قائم نہ رکھ پاتی۔ دوسری طرف تمہیں تو جو سزا میں دوں گا تم آئندہ کبھی بھی مجھ سے دور جانے سے پہلے 1000 بار سوچو گی۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ شاہویز سکندر کو دھوکہ دینے کی سزا کتنی دردناک ہوتی ہے۔ شاہویز خون آشام نگاہوں سے اسے دیکھتے بولتا، پریسا کے ساتھ ساتھ وہاں موجود ہر شخص کا خون خشک کر گیا تھا، ان سب کے ہاتھوں میں گنس تھی، مگر بہت کوشش کے بعد بھی کسی سے ایک گولی بھی نہیں چل پائی تھی۔ مجھے سفیان آفندی کو مارتے دیکھ تم اس کی جان بچانے میرے سامنے آ کھڑی ہوئی ہو، اور وہ 7 کے قریب لوگ مجھے مارنے کے ارادے سے مجھ پر گن تانے کھڑے ہیں، اور تم انہی میں شریک ہو کر ان کی 8ویں ساتھی بنی ہوئی ہو، جو بات ثابت کر رہی ہے کہ تمہارے لیے کس کی کتنی اہمیت ہے۔ آج تک بہت لوگوں نے دھوکہ دیا ہے مجھے، مگر کسی کے دھوکے سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی تم نے آج دی ہے، تمہارا یہ دھوکہ کبھی نہیں بھول پاؤں گا۔ شاہویز کا چہرہ اس کے بے پناہ قریب تھا، پریسا کا دل اس کی بے اعتباری کو دیکھ لرز اٹھا تھا، اس کی وحشتناک آنکھیں اور کن پٹی کی ابھری رگیں بتا رہی تھی کہ اس وقت وہ کیسے خود پر کنٹرول کیے ہوئے ہے۔
تم ایک بات نہیں جانتی اور نہ تمہارے یہ گھر والے، ان کے پاس موجود ہتھیاروں میں بلٹس نہیں ہیں، بلٹس صرف تمہاری ایک گن میں تھی۔ میں مرتا تو صرف تمہاری ماری جانے والی گولی سے، یہی میری دردناک سزا ہوتی، تم سے محبت کرنے کی سزا، اس لڑکی سے محبت کرنے کی سزا جو میری محبت ڈیزرو ہی نہیں کرتی۔ شہباز زہر خنسرد لہجے میں بولتا پریسا کی ہستی فنا کر گیا تھا۔ سفیان پریسا کو شہباز کی باہوں میں دیکھ پیچ و تاب کھانے کے سوا کچھ نہیں کر پایا تھا۔ پریسا شوق کی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی، جس نے اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا بھی تھا تو کس ٹائم پر۔ اسی لمحے باہر پولیس کی گاڑیوں کا سائرن بج اٹھا۔ پریسا نے گھبرا کر شہباز کی جانب دیکھا تھا، اسے یہی لگا تھا پولیس شہباز کو گرفتار کر لے گی اور قانون کی نظر میں وہ جتنا بڑا مجرم تھا، اس کی سزا پھانسی کے سوا کوئی نہیں ہونے والی تھی۔ وہیں پولیس کو اندر آتا دیکھ آفندی مینشن کا ہر فرد خوش تھا، ان کی جان شہباز سکندر نامی افریت سے چھوٹنے والی تھی۔ مگر سب لوگ حیران اس وقت ہوئے تھے جب پولیس انسپکٹر شہباز کے پاس جانے کی بجائے سیدھے شہباز آفندی کی جانب بڑھے تھے۔ پریسا کو خود سے دور کرتا شہباز سیڑھیوں سے نیچے اترا تھا۔ مسٹر شہباز آفندی، یو آر انڈر اریسٹ۔ شہباز آفندی، شوکت آفندی اور سفیان کے سامنے ہتھکڑیاں لہراتے وہ لوگ وہاں موجود تمام افراد کو ساکت کر گئے تھے۔ پریسا نے الجھی ہوئی نگاہوں سے شہباز کو جانب دیکھا تھا، جو اب بڑے ہی ریلیکس موڈ میں ایک جانب صوفے پر اپنے مخصوص انداز میں ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا سگریٹ سلگا گیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں انسپکٹر صاحب؟ میں اس ملک کا بہت ہی معزز شہری ہوں اور ایک بہت نامور بزنس مین ہوں۔ آپ کس جرم میں مجھے اور میرے گھر والوں کو اریسٹ کر سکتے ہیں؟ شہباز آفندی بھپرے انداز میں بولتا ان پولیس والوں پر چلا اٹھا تھا۔ پولیس والوں پر کیوں چلا رہے ہیں آفندی صاحب؟ مجھ سے پوچھیں، میں بتاتا ہوں۔ میرے باپ کی کمپنی میں فراڈ کر کے ان کی ساری جائیداد دھوکے سے اپنے نام لگوائی تم نے، یہ تھا تم لوگوں کا پہلا جرم۔ میری فیملی کو دھوکے سے بلا کر انہیں زندہ جلا کر مار دینا تھا تم لوگوں کا دوسرا جرم۔ میرے پورے خاندان کو تباہ کر کے میری ہی دولت جائیداد پر قبضہ کر کے ساری زندگی عیش اور سکون کی زندگی گزارنا تھا تم لوگوں کا تیسرا جرم، اور اپنے بڑے بھائی کو لالچ میں آ کر اس کے نام لگی میرے ماں باپ کی دولت جائیداد حاصل کرنا تھا تمہارا چوتھا جرم۔ لیکن یہ جرم اتنا بڑا نہیں تھا، کیونکہ اگر ظفر آفندی آج زندہ ہوتا تو سب سے زیادہ دردناک موت اسی کی ہوتی، کیونکہ اس کی سزا اتنی آسان موت بالکل بھی نہیں تھی۔ میری پریسا آفندی کو ساری زندگی استعمال کرنا تھا تمہارا پانچواں جرم، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہارے دوست نما دشمنوں سے اس کی جان کو خطرہ ہے، اسے سیکیورٹی نہ دے کر ہر بار اسے ان لوگوں کے آگے مرنے کے لیے چھوڑنا، یہ ہے تمہارا چھٹا اور تمہارا آخری جرم، جس کی سزا تم اب ساری زندگی بھگتو گے۔ میری بیوی کا فیصل بخشی کے آگے سودا کرنے کا جرم۔ تمہیں کیا لگا تھا مجھے مار کر میری بیوی کو ان حرام خور کتوں کے آگے ڈال کر تم لوگ واپس سے اپنی عیش کی زندگی کی جانب لوٹ جاؤ گے؟ میں وہ درندہ ہوں جسے ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ میں آگ ہوں جو ہر پل خود میں جلتا ہوں اور اپنے دشمنوں کو بھی اسی بھٹی میں جلا دیتا ہوں۔ شہباز سکندر جلا ہوا سگریٹ نیچے پھینک کر اپنے پیر سے مچلتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ اس کے بولے جانے والے الفاظ کے بعد پورے آفندی مینشن میں سکوت چھا گیا تھا۔ پریسا کو لگا تھا وہ اب کبھی اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائے گی۔ جن لوگوں کو اس نے اپنا سب کچھ مانا تھا وہ اسے پہلے دن سے صرف استعمال کر رہے تھے۔ اس نے اپنی پوری زندگی اپنے ماں باپ کے قاتلوں میں رہ کر گزاری تھی، اور اس کے بابا، جن کے بارے میں ہمیشہ سوچ کر اسے فخر محسوس ہوتا تھا، آج ان کی اصلیت جان کر پریسا کا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ پولیس والوں کے پیچھے پیچھے اب میڈیا کے افراد بھی بڑی تعداد میں داخل ہوتے شہباز آفندی اور ان کی فیملی کے ہر فرد کو کیپچر کر رہے تھے۔ وہ سب شرمندگی سے منہ چھپا رہے تھے، مگر کیمرے کی پڑتی فلیش لائٹس ان کے سیاہ کار چہرے پوری دنیا کے سامنے لانے میں کامیاب ہو رہے تھے۔ شہباز کی جانب کسی نے بھی کیمرہ نہیں موڑا تھا، شاید وہ انہیں پہلے ہی منع کر چکا تھا، کیونکہ جس انداز کے ساتھ وہ اندر داخل ہوئے تھے اس کا یہی مطلب تھا کہ شہباز پہلے ہی انہیں ہر بات سے آگاہ کر چکا تھا۔ شہباز نے پلٹ کر سیڑھیوں کی ریلنگ تھام کر بمشکل خود کو سہارا دینے کی کوشش میں ہلکان ہوتی پریسا کو دیکھا تھا، جو بھیگے چہرے کے ساتھ اس وقت بہت بری کنڈیشن میں تھی۔ شہباز دور سے ہی سمجھ گیا تھا کہ اب اس کی نازک سی بیوی ایک بار پھر سے بے ہوش ہونے کا ارادہ رکھتی ہے۔
وہ پریسا کی جانب بڑھا تھا۔ اسے اپنے قریب آتے دیکھ پریسا کے خوف کے عالم میں رہے سہے اوسان بھی قطع ہو گئے تھے۔ پریسا لڑکھڑائی تھی اور اگلے ہی لمحے اپنے حواس کھوتی شاہویز سکندر کی مضبوط باہوں میں جھول گئی تھی۔ آنکھیں موندے بھی اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات تھے، جن پر ایک سخت نگاہ ڈالتا وہ نہایت ہی احتیاط سے اسے اپنی باہوں میں اٹھائے وہاں سے نکل گیا تھا۔ دوسری طرف میر مہرو کیسی ہے؟ ڈاکٹرز نے کچھ بتایا؟ اسے ہوش آیا کہ نہیں؟ شاہویز حازم کے قریب آتا ایک ہی سانس میں نہ جانے کتنے سوال پوچھ گیا تھا، مگر حازم کے چہرے پر چھائی نا امیدی شاہویز کی تکلیف میں اضافہ کر گئی تھی۔ ہماری مہرو بہت اسٹرانگ ہے شاہ، اسے کچھ نہیں ہوگا، وہ ہم پر جان دیتی ہے، ہمیں ناراض چھوڑ کر کبھی نہیں جائے گی۔ وہ جانتی ہے بلیک اسٹارز اس کے بغیر ادھورے ہیں، اس نے آج تک کبھی ہماری کوئی بات نہیں ٹالی، نہ کبھی اس کا کوئی عمل تکلیف کا باعث بنا ہے ہمارے لیے، تو اب بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ حازم کو اپنی مہرو پر پورا بھروسہ تھا اور شاہویز بھی اسی یقین کے ساتھ پلر کے ساتھ لگ کر کھڑا ہوتا آنکھیں موند گیا تھا۔ جب کچھ ہی لمحوں بعد ڈاکٹر آئی سی یو کا دروازہ کھولتے باہر نکلے تھے، شاہویز اور حازم فوراً ان کے قریب گئے تھے۔ ان کے دل خوف سے سکڑ گئے تھے، وہ مہروسہ کے حوالے سے کوئی بھی بری خبر سننے کا حوصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، ہماری مہرو ٹھیک ہے نا؟ شاہویز اپنی مٹھیاں جکڑے بے چینی سے بولا تھا۔ ڈاکٹر پلیز ڈاکٹر صاحب جلدی بولے۔ حازم کو ڈاکٹر کی خاموشی خوفزدہ کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے ایک نظر ان دونوں پر ڈالی تھی اور اگلے ہی لمحے دھیرے سے مسکرا دیا تھا۔ جس لڑکی کے پاس آپ جیسے پیار کرنے والے لوگ ہو، اسے بھلا کیسے کچھ ہو سکتا ہے؟ بروقت ہاسپٹل لے آنے اور آپ کی دعاؤں نے مہرو میم کو بچا لیا ہے۔ وہ کافی اسٹرانگ ول پاور کی مالک ہے، جس کا آج ان کی اس ریکوری میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ انہیں 3 گولیاں لگی تھی اور خون بھی کافی بہہ گیا تھا۔ آپریشن سے پہلے ان کے بچنے کے چانسز صرف 10% تھے، لیکن میرا رب ہے نا، جو بڑے سے بڑے معجزے کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اس نے آپ کی مہرو واپس آپ لوگوں کو سونپ دی ہے۔ ڈاکٹر کے ہونٹوں سے نکلنے والے الفاظ ان دونوں میں جیسے زندگی کی روح پھونک گئے تھے۔ میں نے کہا تھا نا، مہرو ہمیں ناراض کر کے کہیں نہیں جائے گی۔ حازم اور شاہویز ایک دوسرے سے بغل گیر ہوتے بے پناہ خوش تھے۔ وہ جانتے تھے آنے والے وقت میں ان کے سروں پر کتنے بڑے خطرے کا سایہ منڈلا رہا ہے، مگر اب انہیں کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ ان کی تیسری پارٹنر لوٹ آئی تھی۔ وہ تینوں ایک ساتھ اتنے اسٹرانگ تھے کہ آج تک بڑی بڑی مصیبت اور سازش ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائی تھی اور نہ اب بگاڑ سکتی تھی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بے شک یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، مگر ہماری مہروسہ کی زندگی بچا کر آپ نے ہمیں اپنا مقروض بنا لیا ہے۔ آپ جب چاہے جو چاہے مانگ سکتے ہیں ہم سے۔ شاہویز نے ڈاکٹر شفیق سے مصافحہ کرتے ان کا شکریہ ادا کیا تھا۔ آپ کی وجہ سے ہی میں اس قابل بنا ہوں شاہ سر، آپ پلیز شکریہ ادا کر کے مجھے شرمندہ نہ کریں۔ ہم آپ کی ساری زندگی کے لیے احسان مند ہیں اور چاہے جیسی بھی سچویشن ہو، بلیک اسٹارز کے لیے ہمیشہ ساتھ کھڑے ہیں ہم سب۔ ڈاکٹر شفیق عقیدت بھرے لہجے میں بولتے ان دونوں کو لاجواب کر گئے تھے۔ کیا ہم مہرو سے مل سکتے ہیں؟ حازم بے چینی سے بولا تھا۔ جب تک مہروسہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہ دیکھ لیتے انہیں سکون نہیں ملنے والا تھا۔ جی آپ اندر جا سکتے ہیں، کچھ دیر میں مہرو میم کو ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر کا جواب سنتے وہ دونوں اندر کی جانب بڑھ گئے تھے، جہاں سامنے ہی مہروسہ مشینوں میں جکڑی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا دودھیا چھلکاتا چہرہ بالکل زرد پڑ چکا تھا، غنودگی میں بھی اس کے چہرے پر اذیت کے تاثرات نمایاں تھے، جو دیکھ شاہویز اور حازم بھی شدید تکلیف کا شکار ہوئے تھے۔ وہ مہروسہ کی اس اذیت کی وجہ جانتے تھے۔ یہ محبت کتنا خوار کرتی ہے نا انسان کو، رئیس سے فقیر بنا کر رکھ دیتی ہے، جس میں ساری زندگی انسان محبت کی بھیک مانگتے اپنی زندگی بھکاریوں سے بھی بدتر کر دیتا ہے، مگر آخر میں ملتا کیا ہے؟ اذیت، درد، تکلیف اور اکیلا پن۔ حازم کے لہجے سے اس کی دلی کیفیت کا اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا تھا۔ شاہویز نے نگاہیں گھما کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اسے سگریٹ کی شدید طلب ہو رہی تھی، مگر مہروسہ کے خیال سے خود پر ضبط کیے کھڑا رہا تھا۔ محبت کے نام پر اس کے زخم بھی ادھیڑ گئے تھے۔ اپنے دل کو ہی پتھر بنا کر لو، اس اذیت سے بچ جاؤ گے۔ شاہویز نے لاپرواہ بنتے اسے مفید مشورے سے نوازا تھا۔ تم کر پائے ہو اپنے دل کو پتھر۔ حازم کو جنید سے ساری خبر مل چکی تھی، جو پریسا نے شاہویز کے ساتھ کیا تھا اور جواباً شاہویز جو اس کے خاندان والوں کے ساتھ کر کے آیا تھا۔ شاہویز نے ان سے اپنا
اپنا سب کچھ چھین لیا تھا۔ آفندی مینشن کے تمام افراد سڑک پر آ چکے تھے، جبکہ شہباز آفندی، شوکت آفندی اور سفیان آفندی کو اسے جیل میں ڈلوا دیا تھا۔ ان کے پورے خاندان کی اصلیت جان کر لوگ انہیں گالیاں دے رہے تھے، ان پر تھوک رہے تھے، جنہوں نے سکندر شاہ جیسے معزز انسان کا خاندان برباد کر دیا تھا۔ شہباز کے بابا کے پرانے دوست اس سے ملنے کے خواہاں تھے، مگر شہباز ابھی کسی سے بھی نہیں ملنا چاہتا تھا۔ اس کا ارادہ پہلے شہباز آفندی اور شوکت آفندی کی دردناک سزا دلوانے کا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بہت جلد شہباز آفندی کے ساتھ ملے سیاسی اسے جیل سے باہر نکلوا لیں گے، اسی لیے اس نے اس خبر کو اچھالنے کے لیے میڈیا کو بلوا لیا تھا، اور اب بہت جلد اس کا ارادہ ان لوگوں کو جیل سے نکلوا لینے کا تھا۔ دنیا والوں کے سامنے یہی جانا تھا کہ وہ لوگ جیل توڑ کر خود بھاگے ہیں، جبکہ شہباز انہیں اپنی قید میں رکھ کر اپنی طرح کی سزا دینا چاہتا تھا، جس کے خیال سے لوگ خودکشی کرنا پسند کرتے تھے۔ میرا دل شروع سے پتھر ہی ہے میر، شہباز کی سرد آواز پر حازم اس کے قریب آیا تھا۔ تمہیں دھوکے باز لوگوں سے نفرت ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس وقت تم خود کو سب سے زیادہ دھوکہ دے رہے ہو۔ تم کیوں نہیں مان لیتے کہ تمہارا دل صرف اور صرف پریسا آفندی کے لیے دھڑکتا ہے؟ کوئی ایک دن ایسا نہیں رہا جس میں تم نے اسے پریسا آفندی نہیں بلکہ ظفر آفندی کی بیٹی مان کر نفرت سے ٹریٹ کیا ہو۔ اگر تم واقعی اس لڑکی سے نفرت کرتے ہوتے تو کبھی اس کی جان نہ بچاتے، کبھی اس کے محافظ نہ بنتے۔ تم شدید محبت کرتے ہو پریسا آفندی سے، مان جاؤ اس بات کو۔ حازم نے اپنے سب سے زیادہ ناپرست دوست کو اس کی محبت کا احساس دلایا تھا۔ اس نے دھوکہ دیا ہے مجھے۔ شہباز نے اپنی جلتی آنکھیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس میں بھی غلطی تمہاری ہے۔ اگر تم اسے حقیقت سے آگاہ کر دیتے، اس کے بعد وہ تمہیں دھوکہ دیتی، پھر اسے دھوکے باز کہہ سکتے تھے تم، لیکن یہاں تم اس کے برابر کے قصوروار ہو۔ حازم ہی تھا جو شاید شہباز کو آئینہ دکھا سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ شہباز کچھ بولتا، مہروزہ کو ہوش میں آتے دیکھ وہ دونوں اس کے قریب آئے تھے۔ مہرو، حازم نے اسے پکارا تھا۔ سر، مہروزہ نے جیسے ہی آنکھیں کھولی، ان دونوں کو اپنے سامنے دیکھ وہ دھیرے سے مسکرا دی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں بھی اذیت کی جھلکیاں نمایاں تھیں۔ میں ٹھیک ہوں سر، باقی سب ٹھیک ہے؟ مہروزہ کو بستر پر پڑے بھی اپنے لوگوں کی ٹینشن تھی۔ سب بالکل ٹھیک ہے مہرو، اور شدت سے تمہارے صحت یاب ہونے کی منتظر ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں تم نے ہم سب کو جس اذیت کی جس سولی پر لٹکائے رکھا ہے، ہم بتا نہیں سکتے کتنی تکلیف میں رہا ہے گینگ کا ہر بندہ۔ حازم بول رہا تھا جبکہ شہباز مہروزہ کی آنکھوں میں پنپتا سوال پڑ رہا تھا جو وہ ان دونوں سے پوچھنے میں جھجک رہی تھی، جبکہ شہباز کو اس لڑکی کی محبت نے جیسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ ایس پی ہمدان بالکل ٹھیک ہے مہرو، ہم میں سے کسی نے تمہاری قسم میں جکڑے ہونے کی وجہ سے اسے خراش تک نہیں پہنچائی ہے۔ شہباز کی بات پر مہروزہ نے تشکر آمیز نگاہوں سے ان دونوں کی جانب دیکھا تھا۔ اسے بس اسی بات کا ڈر تھا کہ کہیں غصے میں آ کر ان میں سے کسی نے ہمدان کو نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ مہرو، مجھے سچ سچ بتانا، تم پر گولی ہمدان نے چلائی ہے؟ حازم کی بات پر مہروزہ کو وہ منظر یاد آیا تھا جب ہمدان نے اس کی جانب بندوق تانی تھی۔ اس سے آگے اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا، لیکن جتنی نفرت ہمدان اس سے کرتا تھا، وہ اس بات پر آرام سے یقین کر گئی تھی کہ اس پر گولی ہمدان نے ہی چلائی ہوگی۔ میں نہیں جانتی، میں نے جب آنکھیں کھولی تو وہی میرے سامنے گن اٹھائے ہوئے تھے، ان کے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن پلیز آپ لوگ ہمدان کو کچھ نہیں کہیں گے۔ میں انہیں اسی لمحے معاف کر گئی تھی، آپ لوگ بھی بھول جائیں اس بات کو۔ میں بھی بھول جانا چاہتی ہوں کہ ہمدان صدیقی نامی کوئی انسان میری زندگی میں کبھی آیا تھا۔ یہ الفاظ ادا کرتے مہروزہ کو اپنی روح جسم سے نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ کئی آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کے تکیے میں جذب ہوئے تھے۔ محبت سے دستبردار ہونا اتنا آسان ہے؟ شہباز نے سوال کیا تھا، جس کے جواب میں مہروزہ پھیکا سا مسکرا دی تھی۔ یک طرفہ محبت میں یہی سب سے آسان حل ہے۔ مہروزہ کی سانسیں پھولنے لگی تھیں۔ مہرو، ریلیکس۔ شہباز نے اس کے منہ پر آکسیجن ماسک لگاتے پریشانی سے کہا تھا۔ مہروزہ کی حالت اس وقت ایسی نہیں تھی کہ وہ ذرا سی بھی ٹینشن لیتی، مگر وہ اس وقت ایک شخص کی چاہت میں خود کو ریلیکس نہیں رکھ سکتی تھی۔ اسے یہ احساس سکھایا جا رہا تھا کہ اب وہ ساری زندگی اس جدائی کی اذیت کیسے کاٹے گی، لیکن وہ اب خود سے اس بات کا عہد بھی کر چکی تھی کہ اب کبھی پلٹ کر ہمدان کو اپنی صورت تک نہیں دکھائے گی۔ دوسری طرف، سر، ہمارے 10 کے قریب آدمی پولیس والوں نے ارسٹ کر لیے ہیں، جن میں اقرا، آنم اور باقی بھی تمام اہم لوگ شامل ہیں، اور سننے میں یہی آ رہا ہے کہ یہ سب ایس پی ہبا کی پراپر پلاننگ سے ہوا ہے۔
یہ لوگ ابھی تک پولیس اسٹیشن میں ہی ہیں، جس کے باہر سخت سیکیورٹی تعینات ہے۔ اگر ہم میں سے بھی کوئی اندر گیا تو وہاں سے نکل نہیں پائے گا۔ اور ابھی تازہ ترین خبر کے مطابق ایس پی ہبا ان سب کو کسی خفیہ ٹھکانے پر منتقل کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ جنید کی بات پر اب کی بار حازم کے حواس جھنجھلا اٹھے تھے۔ ان کے دشمنوں نے ایک ساتھ ان پر حملہ کر کے انہیں کمزور کرنا چاہا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ بلیک اسٹارز آج تک ہمیشہ چوٹیں لگنے کے بعد پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر سامنے آئے تھے۔ انہیں توڑ پانا یا گرا پانا اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ میرے ہوتے ہوئے میرے کسی بھی گینگ ممبر کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حازم پتریلے لہجے میں بولتا وہاں سے نکل گیا تھا، گاڑی تیز رفتاری سے دوڑاتے وہ پولیس اسٹیشن کے ایریا سے کچھ فاصلے پر آ کھڑا ہوا تھا۔ پورے پولیس اسٹیشن کے ارد گرد بھاری نفری تعینات کی گئی تھی۔ بہت فاصلے لے آئی ہو تم ہم دونوں کے بیچ، جو لگتا ہے مجھے ہی پار کرنے ہوں گے۔ حازم ہم کلامی کرتا چاروں جانب نگاہیں گھماتا تیزی سے سوچنے لگا تھا، جب اسے وہاں سیکیورٹی کی ایک اور گاڑی آتی دکھائی دی تھی۔ سیاہ کپڑوں میں سیاہ رومال سے چہروں کو ڈھکے وہ اسپیشل فورسز کے اہلکار معلوم ہو رہے تھے، جس کا یہی مطلب تھا کہ ہبا اس کے لوگوں کو کچھ ہی دیر میں وہاں سے نکلوانے لگی ہے۔ حازم نے کسی خیال کے تحت زونیا کا نمبر ڈائل کیا تھا، جو ہمیشہ کی طرح پہلی بیل پر ہی اٹھا لیا گیا تھا۔ زونیا، اس وقت مجھے تمہاری مدد کی اشد ضرورت ہے۔ حازم اسے کوئی بھی فضول بات کرنے کا موقع دیے بغیر جلدی سے بولا تھا۔ حکم کرے سرکار، آپ کے لیے تو آپ کی یہ باندی اپنی گردن بھی کٹوا سکتی ہے۔ زونیا اپنے مخصوص دلبرانہ انداز میں بولتی حازم کو تب تو بہت چڑھا گئی تھی، مگر اس وقت وہ اسے ڈانٹ کر اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں ایڈریس بھیج رہا ہوں، فوراً پہنچو یہاں، میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ حازم اسے حکم دیتا آنے کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم دے گیا تھا، جس کو فالو کرتی زونیا 10 منٹ کے اندر وہاں آ پہنچی تھی۔ ہم دونوں کو میاں بیوی کے روپ میں پولیس اسٹیشن کے اندر جانا ہے۔ وہ لوگ ہمیں روکنے کی پوری کوشش کریں گے، تو تم نے واویلا کر کے میڈیا والوں کو اور وہاں باہر موجود سیکیورٹی اہلکار کو اپنی جانب متوجہ کرنا ہے۔ اسی دوران میں کھڑکی کے راستے اندر داخل ہوں گا۔ حازم کی ہدایت سنتی زونیا خوش ہوتی مسکراتی تھی۔ اس میں اتنا خوش ہونے والی کون سی بات کہی ہے میں نے؟ حازم اس کے ایکسائٹڈ انداز کو دیکھ اسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ کچھ سیکنڈز کے لیے ہی صحیح، مگر مجھے تمہاری بیوی کے عہدے پر فائز ہونے کا موقع مل رہا ہے، میں خوش کیسے نہ ہوں؟ زونیا اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جس بات کا حازم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ اس کی چاہت اور محبت صرف ایک انسان کے لیے ہی مخصوص تھی۔ 2 دن گزر جانے کے باوجود پریسا کا شاہویز سے سامنا نہیں ہو پایا تھا۔ وہ ایک بار بھی روم میں نہیں آیا تھا اور نہ ہی اس کے سامنے۔ پریسا 2 دن سے شوق میں تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سگے چچا، جنہیں وہ اپنے باپ کا درجہ دیتی تھی، وہ اس کے سگے باپ کا قاتل نکلیں گے۔ وہ اپنے بابا کے بارے میں سوچتے اس کی نگاہیں شرم سے جھک جاتی تھیں۔ شاہویز کے سب کے سامنے پیش کیے گئے ثبوتوں کے بعد اب اس کے پاس شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی۔ وہ اس وقت بہت بری کنڈیشن میں تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ اسے شاہویز کے ساتھ یہ اتنا بڑا دھوکہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر اس دن واقعی وہ لوگ شاہویز کو مار دیتے تو وہ کیا کرتی؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شہباز آفندی اور سفیان نے اس کا سودا کر رکھا تھا۔ اسے یہ بات رلا رہی تھی کہ اس نے ہر انسان پر یقین کیا تھا سوائے شاہویز کے، لیکن قصوروار وہ اکیلی تو نہیں تھی۔ شاہویز بھی اس قصور میں برابر کا شریک تھا۔ وہ اسے ساری سچائی پہلے ہی بتا سکتا تھا۔ پریسا کو اب شاہویز کی اس ساری تکلیف اور نفرت کا مطلب سمجھ آ رہا تھا۔ اتنے سال اس انسان نے تنہا زیت کاٹتے اتنی مشکل میں گزارے تھے، صرف اس کے خاندان کی وجہ سے وہ اربوں کی جائیداد کا مالک سڑکوں پر زندگی گزار کر بڑا ہوا تھا اور وہ اسی کے پیسے پر عیش کرتے رہے تھے۔ پریسا شاہویز کی ناراضگی کے ساتھ ساتھ اس کی اذیت کے بارے میں بھی سوچتی تڑپ رہی تھی۔ اسے شاہویز کا وہ ناروا سلوک اور وہ نفرت اس کی اذیت کے آگے بہت کم لگنے لگی تھی، کیونکہ اس کی زندگی کی تلخ حقیقت نے اسے اتنا تلخ بنا دیا تھا
لیکن اب وہ اپنے اسی وحشی درندے کی زندگی کو واپس سے حسین بنانے کا عہد خود سے کر چکی تھی۔ شاہویز سکندر اس کی محبت تھا جس نے نہ جانے کتنی بار اپنی جان پر کھیل کر اس کی جان بچائی تھی، اس کی خاطر آگ تک میں کود گیا تھا۔ شاہویز نے بالکل ٹھیک کہا تھا، وہ بیوقوفی تو تھی جو اس کی محبت نہیں سمجھ پائی تھی۔ وہ اپنے ہر عمل سے اس کے سامنے اپنی دیوانگی کا اظہار کرتا آیا تھا، مگر وہ پاگل سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ وہ آخری لمحے تک اس بات پر ہی ڈاؤٹ فل تھی کہ شاہویز اس سے محبت نہیں کرتا، اسی لیے وہ ان سب کی باتوں میں آ گئی تھی۔ مگر شاہویز نے اس دن اس کے سب گھر والوں کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرتے اس کا یہ ڈاؤٹ بھی کلیئر کر دیا تھا۔ لوگ خوشگوار ماحول میں انتہائی رومانوی انداز میں اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے، جبکہ شاہویز سکندر نے یہ کام بھی سب سے منفرد کرتے بندوقوں کی چھاؤں کے نیچے کھڑے ہوتے انتہائی غصے بھرے انداز اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ لیکن پریسا کے لیے تو وہ اقرار ہی بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ شاہویز کی تکلیف کا سوچ کر اس کا دل درد سے بھر جاتا تھا۔ وہ کتنی اذیت میں تھا اور وہ اتنی شدید محبت ہونے کے باوجود اس کا درد نہیں سمجھ پائی تھی۔ لیکن اب اس کی زندگی کا ہر مقصد اس کے سامنے کلیئر ہو چکا تھا۔ اس کی زندگی کا مرکز اب شاہویز سکندر ہی تھا۔ اس کی آج صبح یاسمین بیگم سے بات ہوئی تھی، جنہوں نے اس دن اس کے سامنے بولے جانے والے جھوٹ کی معافی مانگتے اسے ایک بار پھر ساری بات کلیئر کر دی تھی کہ شاہویز نے کبھی اس کے بارے میں غلط نہیں سوچا تھا، بلکہ اس کے خاندان والے ہمیشہ سے اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے آئے تھے۔ پریسا ان کے منہ سے سارا سچ جاننے کے بعد مزید شرمندہ ہوئی تھی۔ یاسمین بیگم کی زبانی ہی اسے پتہ چلا تھا کہ انہیں شاہویز نے اغوا نہیں کیا تھا، بلکہ شہباز آفندی نے ہی انہیں نگاہوں میں اوجھل کیا تھا۔ یہ سن کر تو پریسا کو اپنی بیوقوفی پر جی بھر کر غصہ آیا تھا۔ میں جانتی ہوں بہت جلد میں تمہیں منا لوں گی شاہویز سکندر، تم اتنے وحشی بالکل بھی نہیں ہو جتنا تم خود کو سب کے سامنے پورٹرے کرتے ہو۔ تم پوری دنیا کو اپنے خوف کے زیر اثر رکھنا چاہتے ہو، پوری دنیا کو بے شک رکھو، مگر میں تمہارے رعب میں اب نہیں آنے والی۔ پریسا اپنے آنسو خشک کرتی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ الماری میں لائٹ کلر کی ڈریسز دیکھ پریسا نے پوری قوت سے الماری کا پٹ بند کر دیا تھا۔ یہ ہلکے رنگ کے کپڑے ایسے جمع کر رکھے ہیں جیسے میں نئی نویلی دلہن نہیں، کوئی 70-80 سال کی بوڑھی ہوں جو یہ پہنوں گی۔ خیر اب تو بوڑھیاں بھی ایسے کلرز نہیں پہنتی۔ پریسا خود سے ہم کلام ہوتی باہر کی جانب بڑھی تھی۔ اقرا اسے کہیں دکھائی نہیں دی تھی۔ جب اسے جنید تیز قدموں سے گیٹ کی جانب جاتا دکھائی دیا تھا۔ بات سنو جنید، پریسا کو اچانک سے اس کا نام یاد آیا تھا، جبکہ پریسا کی پکار پر جنید کے قدم وہیں تھم گئے تھے۔ جی میم، آپ نے بلایا مجھے؟ جنید چہرہ جھکائے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں گویا ہوا تھا۔ مجھے یہ سب چاہیے، جاؤ خود جاؤ یا کسی کو بھیجو، مگر مجھے یہ سب 1 گھنٹے میں چاہیے۔ پریسا نے شاہویز سکندر کی بیوی ہونے کا رعب جماتے اسی کے انداز میں جنید کو حکم جاری کر دیا تھا، جسے سنتے جنید گھبرا گیا تھا۔ اگر اسے 10 بندوں کو جگہ پر ہی اڑانے کا حکم ملتا تو وہ 1 سیکنڈ کی بھی دیری نہ کرتا، مگر شاپنگ جیسا مشکل ترین کام تو اس نے آج تک نہیں کیا تھا۔ میم وہ ہڑبڑاہٹ میں کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ کیا تمہیں شاپنگ کرنی نہیں آتی، یا تمہارے باس نے خود سمیت تم سب کو بھی بس گولیاں چلانا ہی سکھایا ہے؟ جاؤ وہاں کسی لڑکی سے مدد لے لینا۔ جنید کو کنفیوز دیکھ پریسا نے مشورے سے نوازتے اس پر احسان کیا تھا۔ نہیں میم، میں کسی لڑکی سے کچھ نہیں پوچھ سکتا۔ ایک دن مہرو میم کو گفٹ دینے کی خاطر میں نے ایک لڑکی کو شاپ پر کھڑے ہو کر صرف اتنا ہی کہا تھا کہ ذرا یہ رنگ پہن کر سائز دیکھ کر بتا دے۔ مہرو میم کے ہاتھ جتنا اسمارٹ ہی اس کا ہاتھ تھا، مگر وہ اسمارٹ ہونے کے ساتھ کتنا بھاری تھا، اس کا اندازہ مجھے اس لڑکی کے ہاتھ سے تھپڑ کھانے کے بعد ہوا تھا، کیونکہ وہ لڑکی یہ سمجھی تھی کہ شاید میں اسے چھیڑ رہا ہوں، اور غصے میں آ کر اس نے تھپڑ مار دیا تھا۔ اس کے بعد سے آج تک ایسے کسی انجان لڑکی سے بات نہیں کی میں نے۔ جنید نے انتہائی بیچارگی سے اپنی دکھ بھری داستان سناتے پریسا کو بے ساختہ ہنسنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پریسا اپنی ہنسی پر کنٹرول نہ رکھ پاتی ہنستی چلی گئی تھی۔ اس کی کھلکھلاہٹیں لان میں کھڑے ہو کر خون سنتے شاہویز کے کانوں سے ٹکراتی اسے اپنی جانب متوجہ کر گئی تھی۔ شاہویز نے فون کان سے ہٹاتے اس کی جانب دیکھا تھا اور پھر جیسے واپس پلٹنا بھول چکا تھا۔ وہ ہنس ہنس کر لال ہوتی بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کا بھولا پن اور معصومیت دیکھنے والے کو اپنے سحر میں جکڑنے کے لیے کافی تھی۔ شاہویز سکندر بھی خود اس سحر سے نہیں بچ پایا تھا۔
جب نگاہوں کی تپش پر اچانک پریسا کی ہنسی کو بریک لگی تھی، اس نے پلٹ کر شاہویز کی سمت دیکھا جو سیاہ ٹراؤزر اور بنیان میں مبہوت سا اسے ہی تکے جا رہا تھا۔ پریسا اس کو یوں اچانک سامنے دیکھ گڑبڑا گئی تھی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ اٹکا تھا۔ جنید یہاں آؤ۔ شاہویز کی سرد آواز پر جنید فوراً الرٹ ہوتا شاہویز کی جانب بڑھ گیا تھا جو وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اکڑو کہیں کا، آرام سے بھی تو بلا سکتا تھا نا۔ پریسا اس کا یہ اکڑ بھرا انداز ملاحظہ کرتی منہ بسورتے ہوئے بولی تھی۔ حازم کے بنائے گئے پلان کے مطابق وہ دونوں پولیس اسٹیشن کے دروازے تک جا پہنچے تھے جہاں ہبا کی لگائی گئی سیکیورٹی نے انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا تھا۔ حازم اس بات سے پہلے ہی واقف تھا۔ اس کے اشارہ کرتے ہی زونیا نے اپنا ایکشن اسٹارٹ کر دیا تھا۔ وہ اپنی پھٹی سیاہ شال کا پلو اٹھا کر منہ پر رکھتی اونچی اونچی آواز میں رونا شروع ہو چکی تھی اور وہاں کھڑے ایک اہلکار کا گریبان سختی سے تھام لیا تھا۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ جب ساتھ نبھانا ہی نہیں تھا تو محبت کے سبز باغ کیوں دکھائے مجھے؟ میں بتا دوں گی دنیا والوں کو، میری موت کے ذمہ دار تم ہوں گے۔ دینے جا رہی ہوں میں اپنی جان۔ زونیا اس شخص کو بنا کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے کندھے پر سر رکھتی زار و قطار رونا شروع ہو چکی تھی۔ وہ شخص بیچارہ گھبرا گیا تھا۔ سب لوگ اس اچانک بنتے ڈرامے پر حیران ہو کر اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا فائدہ اٹھاتے حازم سب کی نگاہوں سے بچتا اندر کی جانب بھاگ گیا تھا۔ بنا چیکنگ کے وہ اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ سامنے سے آفس میں سے اسے بہت سارے پولیس اہلکار آتے جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ ہبا ان میں کہیں نہیں تھی، نہ اسے اپنے لوگ کہیں دکھ رہے تھے۔ حازم ایک جانب بینچ پر بیٹھا چاروں جانب نگاہیں دوڑاتا ماحول کا پوری طرح سے جائزہ لینے لگا تھا جب اسی لمحے اسے فون کان سے لگائے ہبا ایک جانب سے آتی دکھائی دی تھی۔ فل یونیفارم میں ملبوس، سر کو سیاہ حجاب سے کور کیے، پوری طرح الرٹ تھی۔ وہ جس تیزی سے قدم اٹھاتی وہ دوسری جانب بڑھ رہی تھی۔ حازم سمجھ چکا تھا کہ اس کے لوگوں کو وہیں رکھا گیا تھا۔ وہ فوراً ہبا کے پیچھے گیا تھا۔ ہبا جس آفس میں داخل ہوئی تھی حازم بھی پیچھے وہیں داخل ہو گیا تھا، مگر وہ آفس بالکل خالی تھا۔ ہبا آفس کے بیچ میں پہنچتی ایک دم رکی تھی۔ حازم ابھی دروازے میں ہی تھا۔ میں جانتی تھی تم ضرور آؤ گے۔ ہبا بنا پلٹے بھی جان گئی تھی کہ حازم اس کے پیچھے اندر آ چکا ہے۔ اس کی بات پر حازم حیران رہ گیا تھا۔ ہبا پلٹی تھی۔ کیا ہوا حازم سالار؟ تم مجھے سرپرائز دینا چاہتے تھے نا؟ دیکھو میں نے تمہیں سرپرائز کر دیا۔ کیسا لگا میرا سرپرائز ڈیئر ہسبینڈ؟ دلہا دلہن ایک دوسرے کو شادی کی پہلی رات محبت بھرے تحفے دے کر زندگی بھر ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کا وعدہ کرتے ہیں، مگر ہم دونوں کی زندگی ہمیشہ سب سے مختلف رہی ہے نا۔ اجلے عروسی کی بجائے رخصتی کے بعد ہماری پہلی ملاقات پولیس اسٹیشن میں ہو رہی ہے۔ ہبا حازم کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلی تھی۔ بالکل، اور ایسا پہلی بار ہے کہ شوہر کو اپنی نئی نویلی دلہن کی صورت تک دیکھنے میں بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ میرے لوگوں کو آزاد کر دو ورنہ تمہارا یہ پولیس اسٹیشن اڑانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا مجھے۔ حازم مٹھیاں بھیجے غصے سے دہاڑا تھا۔ آہستہ بولے مسٹر حازم سالار، یہ آپ کا بلیک ہاؤس نہیں ہے، میرا پولیس اسٹیشن ہے جہاں آپ کی دہشت نہیں چلے گی۔ ہبا اس کے چلانے پر اسے تنبیہی نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولی۔ حازم نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ سیاہ حجاب میں اس کی دودھیا رنگت دمک رہی تھی۔ گلابی غصے کی وجہ سے کپکپاتے ہونٹ اور براؤن آنکھوں پر سجی گھنیری پلکیں غصے کی شدت سے لرزتی حازم سالار کو جیسے اپنے حسن کی تعویذ میں جکڑنے لگی تھی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے سخت خفا تھے اور شدید غصے میں بھی، مگر یہ بھی بہت بڑی حقیقت تھی کہ ان دونوں کے بیچ کی بے پناہ محبت 1% بھی کم نہیں ہو پائی تھی۔ دونوں کے دل آج بھی ایک دوسرے کے لیے دھڑک رہے تھے، بس ایک غلط فہمی نے ان دونوں کو فاصلے پر جا کھڑا کیا تھا۔ تڑپ ابھی بھی ایک دوسرے کے لیے ہنوز تھی۔ تم پولیس اسٹیشن میں بھی میری بیوی ہو اور بلیک ہاؤس میں بھی۔ حازم اس کی جانب بڑھا تھا۔ اپنی لمٹس میں رہے۔ ہبا اسے کڑے تیوروں سے قریب آتے دیکھ باز رہتے بولی تھی۔ یہ آپ کا پولیس اسٹیشن ہے، آپ بتا دیں مجھے میری لمٹس کیا ہے؟ حازم اس کے نہایت قریب آتے بولا تھا جبکہ ہبا پیچھے ہوتی ٹیبل سے جا ٹکرائی تھی۔ مجھ سے دور رہو حازم سالار، مجھے اس وقت شدید نفرت محسوس ہو رہی ہے تم سے۔
ہبا اس کو اپنے اوپر جھکتا دیکھ ٹیبل پر بالکل ڈھہ گئی تھی۔ اس نے حازم کے سینے پر دونوں ہتھیلیوں کا دباؤ ڈالتے اسے پیچھے ڈھکیلا تھا۔ جب حازم اس کی دونوں کلائیں اپنی گرفت میں لیتا، انہیں ٹیبل پر ٹکاتا، اس کے چہرے کی جانب جھکا تھا۔ تمہیں مجھ سے مسئلہ ہے تو مجھے نقصان پہنچاؤ، میرے لوگوں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، انہیں آزاد کر دو۔ حازم اس کے چہرے پر اپنی تپش زدہ سانسیں چھوڑتا ہبا کی سانسیں منتشر کر گیا تھا۔ وہ مسلسل اپنے ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، جس کے جواب میں حازم اس کے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر باندھتا اسے اپنے قریب کھینچ گیا تھا۔ میں تو بھول ہی گیا تھا، 2 دن پہلے رخصتی ہوئی ہے نا ہماری، تمہیں تمہاری منہ دکھائی کا گفٹ تو دیا ہی نہیں میں نے۔ حازم اس کے اسکارف کی پن کھول چکا تھا۔ ہبا اس کے اچانک بدلتے اس انداز پر بوکھلا گئی تھی۔ اسے اس سیریس سچویشن میں حازم سے اس سب کی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ اس کے گال خفت و حیا کے مارے دہک رہے تھے۔ چاہے درمیان میں کتنے بھی اختلاف سہی، مگر اس کا دل صرف اور صرف حازم سالار کے لیے ہی دھڑکتا تھا، جس کی ذرا سی قربت اس کو ہمیشہ ایسے ہی پگھلا کر رکھ دیتی تھی۔ بڑے بڑے دشمنوں کو ایک اکیلی مار گرانے والی حازم کے سامنے خود کو آزاد تک نہیں کروا پا رہی تھی۔ مجھے اپنے بابا کے قاتل سے کوئی تحفہ نہیں چاہیے، ہبا نے اسے وہ بات یاد دلانی چاہی تھی جس کی وجہ سے وہ اس سے دور ہوئی تھی۔ ہبا نے پراپر انویسٹیگیشن کروائی تھی، جس کے بعد حازم کا کہا سچ نکلا تھا۔ حازم نے ہی اس کے بابا کو مارا تھا۔ یہ سچائی سن کر ہبا اندر سے ٹوٹ گئی تھی، مگر ابھی بھی وہ اس کی جانب سے وضاحت کی امید رکھتی تھی۔ اس کا دل ابھی بھی اس سے یہی کہہ رہا تھا کہ اصل حقیقت کچھ اور ہے۔ مگر میں اپنی بیوی کو اس کی خوبصورتی کے شایع نشان ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ تم اس رات میری دلہن بنی بہت حسین لگ رہی تھی۔ ہتھیاروں سے نہ سہی، مگر اپنے قاتلانہ حسن سے تم مجھ بیچارے کو قتل کرنا چاہتی ہو، اسی لیے میں اس رات نہیں آیا تمہارے پاس۔ حازم اس کی خمدار تھوڑی کو ہونٹوں سے چھوتا ہبا کی دھڑکنیں بڑھا گیا تھا۔ ہبا نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی بڑی بڑی حسین آنکھیں حازم سالار کو مزید اپنا دیوانہ بنا گئی تھی۔ وہ جھکا تھا اور باری باری اس کی دونوں آنکھوں پر اپنے ہونٹوں کا شدت بھرا لمس چھوڑتے اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا کر گیا تھا۔ ہبا اس سے اپنے ہاتھ چھڑوا پانے میں ہلکان ہوتی اس کے اس دہکتے لمس پر جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ تم یہاں اپنے آدمیوں کو چھڑوانے آئے تھے حازم سالار، تم اپنے مقصد سے بھٹک رہے ہو۔ ہبا اب کی بار اسے اپنے ہونٹوں پر جھکتے چلا اٹھی تھی، جبکہ اس کی لرزتی آواز پر حازم اپنا کہا نہیں روک پایا تھا۔ اس کے چھت پھاڑ کہے پر ہبا نے اسے آنکھیں دکھائی تھی۔ یہ شخص اسے سسپینڈ کروا کر ہی سکون سے بیٹھنے والا تھا۔ اگر باہر کھڑے گارڈز کسی گڑبڑ کا سوچتے اندر آ جاتے تو اپنی سخت گیر ایس پی صاحبہ کو اپنے شوہر کے آگے یوں بھیگی بلی بنے دیکھ وہ ضرور اپنے حواس کھو بیٹھتے۔ ہبا اپنے محکمے کی سخت گیر آفیسرز میں سے ایک تھی۔ نہ جانے اپنے سے نیچے کتنے لوگوں کو ان کی نااہلی یا رشوت لینے کے جرم میں سسپینڈ بھی کر چکی تھی، اس لیے سب اس سے بہت ڈرتے تھے، مگر ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ ان کی ہٹلر ایس پی کی بولتی اس کے جان ستمگر کے آگے بند ہو جایا کرتی تھی، جیسے اس وقت ہوئی تھی۔ تم ایک پولیس آفیسر کے آفس میں داخل ہو کر اسے ہراساں کر رہے ہو، یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے۔ ہبا اس کی جانب دیکھتے اسے وارن کرتے ہوئے بولی، ایسی کی تیسی تمہارے قانونوں کی، میں باہر تمہاری جمع کی گئی اس ساری مخلوق کے سامنے تمہیں اٹھا کر لے جانے کا حوصلہ رکھتا ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ حازم اس کے دہتے گالوں پر لب رکھتا گمبھیر لہجے میں بولتا۔ ہبا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا گیا تھا۔ دوسری طرف پریسا روم میں آئی تھی جب اس کی نظر ڈریسنگ روم کے دروازے کے ساتھ بڑے بیگ پر پڑی تھی، جس کے ساتھ بینچ پر ایک درمیانی سائز کا باکس بھی رکھا گیا تھا۔ پریسا پرتجسس سی اس بیگ کی جانب بڑھی تھی، جسے کھولتے ہی اس کی آنکھوں میں ستائش بھر گئی تھی۔ اس میں نہایت ہی خوبصورت ڈریسز تھے، ویسے ہی ڈریسز جو پریسا پسند کرتی تھی۔ واو، یہ یہاں پہلے تو نہیں تھے۔ پریسا کے ہونٹ کسی خیال کے تحت مسکرائے تھے۔ باکس کھولتے ہی آگے سے بہت ہی نفیس سی جویلری برآمد ہوئی تھی۔ اوہ، تو اس وحشی کو اس کے بارے میں بھی پتہ ہے۔ پریسا ان میں سے پنک کلر کا ایک بہت ہی خوبصورت سا ڈریس اور اس کے ساتھ میچنگ وائٹ کلر کی جویلری لیتی اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ نکسک سے تیار شدہ شاہویز سکندر کے دل پر بجلیاں گرانے کو تیار کھڑی تھی۔ اس کے غصے کا سوچتے پریسا کا دل ایک بار بہت شدت سے دھڑکا تھا، مگر اب وہ پیچھے ہٹ کر شاہویز اور اپنے درمیان مزید دوریاں پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔
پریسا خود کو بہادر ظاہر کرتی روم سے نکل آئی تھی۔ گارڈ سے پوچھ کر وہ بلیک ہاؤس کے ایک الگ تھلگ کونے میں بنی ایک چھوٹی سی بلڈنگ کی جانب بڑھ گئی تھی، جہاں اس وقت شاہویز سکندر موجود تھا۔ پریسا آج تک وہاں نہیں گئی تھی۔ اس کا دل بہت بری طرح سے دھڑک اٹھا تھا۔ پریسا نے اندر قدم رکھے تھے۔ سامنے ہی بڑا سا سیاہ رنگ کا لکڑی کا گیٹ تھا اور اس کے دائیں جانب کھڑکی تھی۔ پریسا نے اندر جانے کی بجائے احتیاطاً پہلے وہاں سے اندر جھانکا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ پریسا کا دل دہل گیا تھا۔ شاہویز اندھا دھند پنچنگ بیگ پر مکے برساتا اپنا سارا غصہ اور قہر اسی پر نکال رہا تھا۔ وہ سانس لینے کے لیے ایک سیکنڈ بھی نہیں رک رہا تھا۔ وہ جیسے اپنا سارا غصہ اسی بے جان شے پر نکال دینا چاہتا تھا۔ پریسا خوف کے مارے چند قدم دور ہوئی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ شاہویز نے پنچنگ بیگ کو اس کی صورت ہی کا تصور کر رکھا ہے اور اپنا سارا غصہ یوں اندھا دھند نکالے جا رہا تھا۔ ایک پل کے لیے تو اسے یہیں سے واپس لوٹ جانا ہی مناسب لگا تھا، مگر اس کا دل یہ بات ماننے کو بھی تیار نہیں تھا، جس پر لرزتی ٹانگوں کے ساتھ وہ پریسا دروازہ ڈھکیلتی اندر داخل ہو چکی تھی۔ شاہویز سیاہ ٹراؤزر اور سلیو لیس ٹی شرٹ میں ملبوس تھا، جس سے اس کے کثرتی چوڑے مضبوط کندھے نمایاں ہو رہے تھے۔ پورے روم میں نیم تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ پریسا کی جانب اس کی بیگ تھی، مگر دروازہ کھلنے کی وجہ سے روم میں ہلکی سی روشنی کی کرن داخل ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی پریسا کے پیروں میں پہنی پائلوں کی چھن چھن بھی، جو شاہویز کے کانوں تک بآسانی پہنچ رہی تھی، لیکن وہ اس دلکش فریب سے اپنی آنکھیں اور کان بند کیے ہوئے تھا۔ پریسا دھیرے دھیرے چلتی اس سے کچھ فاصلے پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ پریسا نے اسی کا پرفیوم لگا رکھا تھا جو شاہویز سکندر محسوس بھی کر چکا تھا، مگر اس پری پی کر کے ہوش ربا حسن کی جانب دیکھنے سے گریز برستا وہ بس بیگ پہ مکے برسائے جا رہا تھا، جس میں اب مزید تیزی آ چکی تھی۔ شاہویز سکندر کو آج تک کبھی کسی سے خوف محسوس نہیں ہوا تھا، مگر اس وقت اس کا دل بہت تیزی سے خوفزدہ تھا۔ پریسا افندی سے سامنا کرنے سے خوفزدہ تھا وہ۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، پریسا نے اسے پکارا تھا، مگر شاہویز کی جانب سے کوئی جواب نہیں مل پایا تھا اسے۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں شاہویز سکندر، پریسا آپ کی باہر قدرے اونچی آواز میں چلائی تھی، مگر اس کے اس بھپرے وحشی پر اس کی آواز کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ پریسا نے نم ہوتی آنکھوں اور خفگی بھرے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ اس کی جانب بڑھتی پنچنگ بیگ کی جانب ہاتھ بڑھا گئی تھی۔ شاہویز کو اس سے ایسی بے وقوفی کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ بیگ سنبھال نہیں پایا تھا جو سیدھا جا کر پریسا کے سر پر لگا تھا۔ وہ منہ کے بل زمین بوس ہونے کو تھی جب شاہویز نے جلدی سے آگے بڑھتے اسے تھام لیا تھا۔ پریسا نے نگاہیں اٹھا کر خود پر جھکے شاہویز کو دیکھا تھا۔ اس کے سر میں درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں، جبکہ شاہویز تو سامنے سارے ہتھیاروں سے لیس پنک پری بنی کھڑی پریسا کو دیکھ کر اپنی پلکیں جھپکانا تک بھول گیا تھا۔ پنک ڈریس کے ساتھ گول گول آنکھوں میں کاجل لگا کر ان کی دلکشی کو مزید چار چاند لگایا گیا تھا۔ گالوں کی لالی تو اس کے دیکھتے ہی کئی گنا بڑھ گئی تھی، جبکہ بالوں کو جوڑے میں مکید کیے سراہی دار صاف شفاف گردن کا پردہ بالکل ہٹا دیا گیا تھا۔ دودھیا چمکتی گردن اور اس کے عین درمیان میں جگمگاتا سیاہ تل شاہویز سکندر کا ایمان ڈاوا ڈول کر گیا تھا۔ پنک لپسٹک سے سجے تراشیدہ نازک ہونٹ اس کے خوف سے لرزتے شاہویز سکندر کی بے قراری میں کئی گنا اضافہ کر گئے تھے، اور رہی سہی کسر اس کے چہرے کو بار بار آ چھوتی اس کی باریک لٹوں نے پورا کر دی تھی، جو کبھی اس کے ہونٹوں کو کبھی گالوں کو چھوتی شاہویز سکندر کے دل پر قیامت برپا کر گئی تھی۔ شاہویز کو اپنا آپ بچانا مشکل لگا تھا، مگر یہ لڑکی جو غلطی کر چکی تھی وہ اس سے اتنی آسانی سے معاف کرنے کا ارادہ بالکل بھی نہیں رکھتا تھا۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ شاہویز نے اس سے اپنے سہارے سیدھا کرتے اس کی پیشانی سے بال ہٹاتے اس کے ماتھے کا جائزہ لیا تھا، جو اس کی کارگزاری کی وجہ سے سوج چکا تھا۔ ابھی جو کچھ ہوا تھا اس کے خوف سے پریسا کا پورا وجود لرز رہا تھا، لیکن یہ چیز ایک طرح سے اسے اپنے فیور میں آتے محسوس ہوئی تھی، کیونکہ اس کے سینے سے لگے پریسا نے اس کے اعصاب ڈھیلے پڑتے محسوس کیے تھے۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، پریسا نے اس سے اپنے آنے کی وجہ بتائی تھی، مگر اس کی بات کو صاف نظر انداز کرتے شاہویز جلدی سے دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکالتا اس کے ماتھے پر ٹیوب لگا گیا تھا، جو کافی زیادہ سوج چکا تھا۔ پریسا کو ایسے ہی اپنے ساتھ لگائے کھڑے اس نے پریسا کو دوا لگاتے اپنے حصار سے آزاد کر دیا تھا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، تم جا سکتی ہو یہاں سے۔ شاہویز ایک بار پھر
پنچنگ بیگ کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، مگر اس بار پریسا نے اسے روکا نہیں تھا، بلکہ وہ خود ہی بیگ کو دور ڈھکیلتی شاہباز کے قریب، بہت قریب، عین اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ پریسا کے دھکے کی وجہ سے ہوا میں جھولتا بیگ واپس اس کے سر پر آ کر لگنے ہی والا تھا، جب شاہباز نے ہاتھ بڑھا کر بیگ کو تھامتے اسے محفوظ رکھا تھا۔ ہاں، تم جیسے وحشی سے محبت کرنے والی لڑکی پاگل ہی ہو سکتی ہے۔ پریسا اس سے آج کسی صورت دبنا نہیں چاہتی تھی۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم میری نگاہوں سے اوجھل ہو جاؤ۔ اس وقت شاہباز نے جیسے ہی اپنے ضبط سے لال پڑتی نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، لمحے بھر کو پریسا کا دل خوف سے کانپ گیا تھا۔ اس کے قدم چند انچ پیچھے کی جانب اٹھے تھے، جبکہ مٹھیاں سختی سے بھیجتے پریسا نے اپنی بے قابو ہوتی دھڑکنوں پر قابو پایا تھا۔ میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں، پریسا اس کے واپس سے وحشیانہ روپ دہاڑتے دیکھ بولی تھی۔ مجھے تم سے اور تمہاری معافی سے اب کوئی غرض نہیں ہے۔ دھوکے باز لوگوں کی شاہباز سکندر کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ شاہباز نے مٹھیاں بھیجتے بہت مشکل سے خود پر ضبط کر رکھا تھا۔ دھوکہ میں نے نہیں کیا شاہباز سکندر، تم نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے۔ ہم دونوں کی زندگی کا اتنا بڑا سچ چھپایا تم نے مجھ سے۔ تم ہمیشہ خود کو میرا دشمن کہہ کر خود کو مجھ سے متعارف کرواتے رہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میرے سب سے بڑے خیر خواہ تم تھے۔ مجھ سے محبت کرتے تھے تم، مگر تم نے ہمیشہ سے مجھے نفرت سے اپنے قریب آنے سے دھتکارا ہے۔ تم پہلے دن سے سمجھ گئے تھے کہ میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں، مگر تم پھر بھی میری فیلنگز کے ساتھ کھیلتے رہے۔ میں شہباز آفندی اور ان کے خاندان والوں کو اپنا قصوروار نہیں مانتی، کیونکہ وہ تو پہلے دن سے ہی مجھے استعمال کر رہے تھے۔ ان میں سے کسی کو بھی مجھ سے محبت نہیں تھی۔ میرے دل میں اب ان کے لیے ذرا سا بھی احساس باقی نہیں رہا، کیونکہ کبھی ان کی محبت مجھے سچی اور خلوص بھری لگی ہی نہیں۔ ہمیشہ ان سب کے بیچ رہتے ایک عجیب سا خالی پن رہا میرے اندر، جس خالی پن کو دور کرنے والی تھی تمہاری محبت، تمہارے ہونے کا احساس۔ مگر تم تو واقعی انسان نہیں، ایک بیسٹ ہی ہو، ایک ایسا درندہ جسے صرف اپنی انا، اپنی دلی خواہش عزیز ہے، جو صرف وہی کرنا چاہتا ہے جو اس کے لیے ٹھیک ہو۔ میرے اصل قصوروار تو تم ہو۔ تم اگر پہلے دن ہی مجھے بتا دیتے تو میں اتنی اذیت میں نہ رہتی۔ میں ان لوگوں کو شاید کبھی آگے چل کر معاف کر دوں، مگر تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی شاہباز سکندر، کبھی نہیں۔ دھوکے باز تم ہو، میں نہیں۔ مجھ سے محبت کرنے کے باوجود نفرت کا اظہار کرنے والے جھوٹے اور منافق انسان تم ہو، میں نہیں۔ وہ اس کے آگے سے ہٹنے لگا تھا جب پریسا اس کا گریبان اپنی مٹھیوں میں دبوچتی، جارحانہ تیور لیے بولتی شاہباز سکندر کو پل بھر کے لیے ساکت کر گئی تھی۔ پریسا کا پورا چہرہ بولتے بولتے آنسوؤں سے بھیگ گیا تھا۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ معافی مانگنے آئی ہے، مگر وہ اتنا جانتی تھی کہ سامنے کھڑا شخص نرمی سے بات سننے والوں میں سے نہیں تھا، اسے اسی کے انداز میں ڈیل کرنا تھا۔ لیکن یہ سب بولتے پریسا کا دل اس کے خوف سے لرز رہا تھا۔ اگر اس کی بولی گئی ان باتوں کا اس وحشی پر الٹا اثر پڑتا تو اس کی خیر نہیں ہونے والی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔